السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ ایک ایس چینل پر موجود ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب۔ مولانا صاحب، آج کی ہماری پھر ایک مرتبہ گفتگو کورونا وائرس پر ہے۔ مولانا صاحب، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہر ایک بندہ، ہر آدمی، ہر میڈیا اینکر اور ہر دانشور یہ کہہ رہا ہے ہم نے کورونا سے ڈرنا نہیں، ہم نے کورونا سے لڑنا ہے، ہم نے کورونا سے مقابلہ کرنا ہے۔ آیا یہ بات کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حافظ صاحب، آپ نے بات کی کہ آج ہر مسلمان اور ہر اینکر اور ہر آدمی کے زبان پر یہ ہے کہ ہم نے کورونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں۔ آئے کہنا کس طرح ہے؟ یہ کہنا اسلام اور مسلمان کے زیب نہیں ہے کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ ہم نے ان وباؤں سے لڑنا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم ان وباؤں اور ان امراض کا مقابلہ کر سکے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور جس نے پورے دنیا میں جو سپر پاور کے دعوے کر رہے تھے، آج وہ زیرو ہو کر اس کے سامنے رو رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے۔ یہ کہنا بالکل جو ہے فضول بات ہے، اور یہ تو اللہ کے مقابلے میں آنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امراض آئے ہیں، جو وبائیں آئی ہیں، اس سے ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ نمرود جس کی بہت بڑی سلطنت تھی، وہ ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، اور وہ لوگ جو بیت اللہ پر حملہ کے لیے جا رہے تھے، سورہ فیل میں جن کا واقعہ ہے اصحاب فیل کا، اور ہاتھیوں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے صرف پرندوں کو بھیجا تھا، اور پرندوں نے اس پورے لشکر کو اور ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا تھا، زیر کر دیا تھا۔ ان کے سامنے جب وہ نہ ٹک سکے تو ہم کیسے ایک وائرس کے اور ہم کیسے ایک وبا کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اس وقت ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں استغفار کر کے، اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وبا ہم سے ٹال دے۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے۔ تو مولانا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں توبہ استغفار کریں، اور اس کا بھی کوئی مسنون طریقہ یا واضح کر لیں کس طرح توبہ استغفار کریں؟ دیکھو، استغفار انبیاء علیہم الصلاۃ سے بھی قرآن مجید میں مختلف انداز میں استغفار نقل ہے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیسے رجوع کیا، قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہوا ہے، احادیث میں ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ نے بھی ہمیں اذکار بتائے ہیں اور استغفار کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہر وقت کہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، آپ آدم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، جب وہ توبے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر اے رب آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھو، انبیاء علیہم الصلاۃ نے دعا کا طریقہ ہمیں بتایا کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، پھر ان گناہوں سے رجوع کریں اور اللہ کی حمد بیان کریں۔ اسی طرح آپ یونس علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ بھی کیا کہہ رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر اپنے گناہ کو سامنے رکھتا ہے، اپنی خطا کو سامنے رکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے خطائی، جو انبیاء علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہے، لیکن ان کی تھوڑی بہت خطا بھی ان کو بڑی نظر آتی تھی، تو لہٰذا وہ اپنے خطا کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طرح گڑ گڑا رہے ہیں۔ ہم بھی اس طرح گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگے کہ ہم نے بہت بڑے گناہ کیے۔ اس وقت دیکھو، فحاشی کتنے عام ہے، پھر جھوٹ کتنا عام ہے، بازار میں کاروباری لینڈ میں کتنا جھوٹ ہے، اور دیکھیں رشوت کتنا عام ہے، سود کتنا عام ہے، اور لوگ غیبتوں میں مبتلا ہیں، لوگ بدکاریوں میں مبتلا ہیں۔ ان تمام گناہوں کو سامنے رکھ کر ہم سب کو اجتماعی اور انفرادی طور پر اللہ کے دربار میں رونا چاہیے، اور اپنے ان گناہوں کی وجہ سے
یہ بھی ہمارا گناہ ہے کہ مسلمان ممالک پر ظلم ہو رہا تھا، کشمیر پر، برما پر، فلسطین اور شام پر، وہ اپنے گھروں کے اندر ان کو روکا گیا تھا، ان کے اوپر ظلم تھا، اس وقت کوئی بھی مسلمان نہیں بول رہا تھا۔ آج پورے دنیا کو اللہ نے بلاک کر دیا ہے، آج پورے عالم اسلام ہے یا عالم کفر ہے، تمام اپنے گھروں میں بند ہے، اگرچہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، لیکن کیسے پریشان ہو گئے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھانا تھا، آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار ہو، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وبائیں ہم سے ٹال لیں گے۔